رستم جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور شیرنی پر نشانہ سادھ کر تیر پھینکنے ہی والا تھا کہ شیرنی اس کا ارادہ بھانپ کر ٹھہر گئی اور اس نے سر جھکا کر رستم سے کہا، اے بھلے آدمی، میری مدد کرو، میرے بچوں کو موت سے بچاؤ۔ رستم شیرنی کے پاس آیا اور اس کی عیال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے جانوروں کی ملکہ، تم مجھ سے کیا مدد چاہتی ہو؟ بتاؤ، میں تیار ہوں۔ شیرنی نے سر کے اشارے سے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، اور مڑ کر پیچھے کی طرف دوڑ پڑی۔ شیرنی کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا رستم تھوڑی دیر بعد میں ایک غار پر پہنچا۔ دیکھا تو غار کے دہانے پر ایک بچھو کھڑا تھا جو ایک بیل جتنا بڑا تھا۔ وہ شیرنی کے دو بچوں کو جو غار کے اندر تھے ڈنک مارنے پر تلا ہوا تھا۔ رستم نے تیر کمان کو سنبھالتے ہوئے بچھو پر تیر پھینکا۔ تیر بچھو کے ٹھیک سر پر لگا اور وہ گر پڑا۔ رستم نے جھپٹ کر اپنی تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ شیرنی کے بچے جو غار کے ایک کونے میں دب کے ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے، فوراً دوڑتے ہوئے باہر آئے اور اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ شیرنی اپنے دونوں بچوں کو پہلوان کے پاس چھوڑ کر خود کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے غار کے اندر چلی گئی۔ اتنے میں ایک بھیڑ کو دانتوں میں دبائے ہوئے شیر بھی آ گیا۔ رستم کو دیکھتے ہی اس کو غصہ آ گیا۔ وہ بھیڑ کو زمین پر چھوڑ کر رستم پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اس کے بچے اس کے گلے سے لپٹ کر کہنے لگے، اس انسان کو نقصان نہ پہنچائیے، اس نے ہماری جانیں بچائی ہیں۔ شیر اپنے بچوں کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا کہ اندر سے شیرنی نکل آئی۔ اس نے سارا قصہ اپنے شوہر کو سنا دیا اور بچھو کے زمین پر پڑے ہوئے ٹکڑے بھی دکھا دیے۔ دن ڈھلتے ڈھلتے رستم کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کافی زیادہ شیر اس کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شاید اس کے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان شیروں میں سے ایک خاص طور پر نمایاں تھا۔ اس کی عیال سب سے گھنی اور سب سے لمبی تھی اور وہ ایک ذرا اونچی سی جگہ پر بیٹھا تھا۔ رستم فوراً سمجھ گیا کہ یہ اس علاقے کے شیروں کا سردار ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر سردار کے پاس گیا اور اسے جھک کر سلام کیا۔ شیروں کے سردار نے اپنے آگے کے دونوں پنجے رستم کے کندھوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا، تم نے اس درندے کو مار ڈالا ہے جس نے کتنے ہی برسوں سے ہم میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ تم نے ہم ہی کو نہیں، ہماری آئندہ نسلوں کو بھی مٹنے سے بچا لیا ہے۔ اب بتاؤ پہلوان، ہم تمہاری کون سی خواہش پوری کریں؟ رستم نے ادب سے جھک کر جواب دیا، میری تو یہ خواہش ہے کہ میں اپنے وطن واپس پہنچ جاؤں اور اپنے عزیزوں کا دیدار کر سکوں۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ شیروں کے سردار نے پوچھا۔ وہ آفتابی سرزمین میں ایک پہاڑی جنگل کے اندر رہتے ہیں، رستم نے جواب دیا۔ یہ سن کر شیر اپنی زبان میں آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ وہ رہ رہ کر اپنے سردار سے رجوع کرتے تھے۔ ادھر رستم بڑی بےتابی سے ان کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شیروں کا سردار اپنا سر اونچا اٹھا کر بڑے زور سے دھاڑا، جیسے بادل زور سے گرج اٹھے ہوں۔ اسی وقت جانے کہاں سے ایک شیر آ موجود ہوا جو دوسرے شیروں سے چھوٹا تھا، لیکن اس کی ٹانگیں غیر معمولی طور پر موٹی تھیں۔ آ کر وہ سردار کے سامنے جھک گیا۔ شیروں کے سردار نے اس سے کہا، تم اس نوجوان کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دینا اور اس کو راستہ بتا دینا۔ لوٹتے ہوئے وہاں سے کوئی چیز لیتے آنا جو اس بات کا ثبوت ہو کہ تم نے اس کو صحیح سلامت پہنچا دیا ہے۔ اس بونے شیر نے دوبارہ جھک کر سردار کو سلام کیا اور رستم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیروں کے سردار نے رستم سے کہا، سنو بہادر، تمہارا یہ سفر بہت ہی خطرناک ہوگا۔ یہ شیر تم کو ایک غار کے اندر سے لے جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ تم سے جیسا کرنے کو کہے تمہیں چونو چراں کیے بغیر ویسا ہی کرنا ہوگا۔ کسی قسم کی ضد، اپنی بات پر اصرار یا سرکشی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، ورنہ بہت ممکن ہے کہ بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ آفتابی زمین پر قدم رکھتے ہی تم وہاں کی کوئی چیز اس شیر کے ذریعے ہمیں بھیج دینا، تاکہ تمہارے متعلق کوئی فکر و پریشانی کی گنجائش نہ رہے۔ سردار کی نصیحتیں اچھی طرح ذہن نشین کر کے رستم بونے شیر پر سوار ہو گیا اور چل پڑا۔ باقی سب شیر بھی ان کے ساتھ چلے۔ اس غار کے دہانے پر پہنچے جس کا ذکر سردار نے کیا تھا۔ انہوں نے رستم سے الگ ہوتے ہوئے روایتی رخصتی کا رقص کیا۔ اس کے بعد بونا شیر رستم کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے غار کے اندر آیا اور بلا کسی جنبش کے بت بن کر کھڑا ہو گیا۔ پل بھر اس طرح کھڑا رہنے کے بعد وہ اچانک دوڑ پڑا اور بے تحاشا دوڑتا چلا گیا۔ رہ رہ کر وہ دھاڑنے لگتا تھا اور اس کے جواب میں چاروں طرف سے کچھ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ رستم کو یہ جاننے کی زبردست خواہش پیدا ہوئی کہ یہ آوازیں کس کی ہیں۔ اس نے شیر سے پوچھا، اے جنگلی جانوروں کے بادشاہ، یہ عجیب و غریب آوازیں کس کی ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اے بہادر، ایسے سوال کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، شیر نے کہا۔ میری گزارش ہے کہ تم چپ رہو، ورنہ ہم دونوں کی خیر نہیں۔ شیر غار کے گھپ اندھیرے میں تیر کی طرح اڑتا چلا جا رہا تھا اور چاروں طرف سے طرح طرح کی عجیب و غریب آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ کسی قسم کے نامانوس پرندوں کی آوازیں، نہ جانے کون سی مخلوقات کے کراہنے کی آوازیں جو شدید ترین اذیتیں برداشت کر رہی ہوں، شور مچاتے ہوئے پاگلوں کی گانے ناچنے کی آوازیں، گڑگڑاہٹ اور نکارے پیٹنے کی آوازیں، گانے والی لڑکیوں کی میٹھی اور سریلی آوازیں، غار کے گنبد کو لرزا دینے والے بادلوں کی آوازیں۔ ان تمام آوازوں سے رستم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اس نے شیر سے پھر سوال کیا، اے جانوروں کے بادشاہ، ہمارے ارد گرد یہ کون سی مخلوقات ہیں؟ شیر نے منت کرتے ہوئے کہا، اے بہادر، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے واسطے، اپنے عزیزوں اور دوستوں کی زندگیوں کے واسطے چپ رہو۔ رستم سمجھ گیا کہ شیر کی بات ماننا ہی مناسب ہے۔ وہ دم بخود ہو کر غار کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، لیکن وہاں اس کو کچھ بھی دکھائی نہ دیا اور شیر تھا کہ تیر کی طرح اڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ آخر رستم نے اس ڈر سے کہ کہیں گر نہ جائے شیر کی عیال کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ان کا سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اچانک شیر نے حکم دیا، اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں کھولنے کو نہ کہوں بند ہی کیے رہنا۔ یاد رکھو، اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا اور اس کے لیے اپنے اور میرے دوستوں کے سامنے تم ہی کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ رستم نے آنکھیں بند کر کے شیر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شیر اور بھی تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہ بھاگتا جاتا تھا اور اس زور سے گرج رہا تھا کہ رستم کانپ کانپ اٹھتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک شیر بجلی کی سی تیزی سے بھاگتا رہا اور پھر وہ ایک دم رک گیا اور حکم دیا کہ اتر جاؤ۔ رستم آنکھیں بند کیے شیر کی پیٹھ پر سے اترا۔ شیر نے کہا، آنکھیں کھول دو۔ رستم نے آنکھیں کھولیں، تب دیکھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے۔ فضا رنگ برنگے پھولوں، ہرے بھرے درختوں اور نرم اور ملائم گھاس کی بھینی بھینی خوشبو سے بسی ہوئی ہے۔ جا بجا چشموں کا صاف و شفاف پانی دھیمی آوازیں پیدا کرتا ہوا بہہ رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہاں کی ہر چیز کسی مالی کے ہاتھوں کی مرہون منت ہے۔ رستم یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اس نے شیر سے سوال کیا، کیا ان شاداب باغوں اور چمن زاروں میں کوئی انسان بھی رہتا ہے؟ شیر شاید اتنا تھک گیا تھا کہ رستم کے سوال کا جواب تک نہیں دے سکا۔ وہ نزدیک کے ایک چشمے کے پاس جا کر اس کے پانی میں نہایا اور پہلے کی طرح چست اور حشاش بشاش نظر آنے لگا۔ تب اس نے رستم کی طرف دیکھ کر کہا، لو اب سنو بہادر، میں اب سارا راز تم پر کھولے دیتا ہوں۔ رونے، کراہنے، گانے کی آوازیں جہاں تھیں وہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔
جب کوئی روتا کراہتا ہے تو دوسرا اس سے لطف اندوز ہو کر گاتا ناچتا ہے۔ آفتابی سرزمین کے لوگ ایک دوسرے سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اور جب میں نے تم سے کہا تھا کہ آنکھیں بند کر لو، تب ہم ایسی جگہوں سے گزر رہے تھے جہاں تمہیں تمہارے عزیزوں اور احباب کی روحیں نظر آ سکتی تھیں۔ یہ ضروری تھا کہ ان کی روحوں پر تمہاری نظر نہ پڑے، ورنہ اس کا نتیجہ ان لوگوں کے حق میں بہت برا ہوتا۔ پھر تم نے پوچھا کہ ان باغات اور چمنزاروں میں کوئی انسان رہتا ہے یا نہیں۔ لو اب میں تمہارے اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں۔ جس انسان نے یہاں پہل قدم رکھا ہے وہ تم ہی ہو۔ میرے بزرگ ان مقامات کی دیکھ بھال کرتے آئے تھے اور اب یہاں کی دیکھ بھال میں کرتا ہوں۔ آج کی نسل کے شیروں میں اکیلا میں ہی ہوں جن کی ان مقامات تک پہنچ ہے، مگر وہ دن بھی آئے گا جب یہاں کا سچا مالک یہاں نمودار ہوگا۔ تب اس پہاڑ کی تمام ڈھلانیں اور گھاٹیاں سرشار و شاداب باغ اور گلشن نظر آنے لگیں گی۔ لیکن یہاں کا سچا مالک کون ہے اور وہ کب آئے گا؟ رستم نے پوچھا۔ یہ بتانا مشکل ہے، شیر نے جواب دیا۔ ہمارے بزرگوں سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں بس اتنا ہی کہا گیا ہے کہ وہ تب ہی آئے گا جب سورج اپنی شعاؤں سے یہاں کے اندھیرے کو دور کرے گا۔ اچھا بہادر، اب آگے تم اکیلے چلے جانا، میں لوٹ جاؤں گا۔ اور ہاں، تمہیں یاد ہی ہوگا کہ ہمارے بخیر و عافیت پہنچنے کے ثبوت کے طور پر مجھے آفتابی سرزمین کی کوئی چیز ساتھ لے جانی ہے۔ شیر رستم کو چٹان کے کنارے پر لے گیا۔ وہاں کہیں اوپر سے کچھ موٹی موٹی سی جڑیں لٹک رہی تھیں۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیر نے رستم سے کہا، تم ان جڑوں کو پکڑ لینا اور ان کے سہارے اوپر چڑھ جانا، وہاں تمہیں ایک سوراخ نظر آئے گا۔ وہیں سے آفتابی سرزمین شروع ہوتی ہے۔ تم اسی سوراخ کے اندر سے مٹی کا ڈھیلا لے کر نیچے پھینک دینا، اس کو میں لے جا کر اپنے سردار کو دکھاؤں گا۔ شیر کی یہ باتیں سن کر رستم کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اسے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے پاس پہنچ گیا ہو اور ان سے گلے مل رہا ہو، لیکن اسے یہ فکر ہو رہی تھی کہ اوپر لٹکنے والی ان جڑوں کو آخر پکڑے تو کیسے پکڑے، کیونکہ وہ بہت فاصلے پر تھیں۔ رستم کو حیران و پریشان دیکھ کر شیر نے اس سے کہا، پہلوان آؤ، میرے اوپر سوار ہو جاؤ، میں ایک بار اور تمہاری خدمت کر دوں۔ رستم جھٹ سے شیر پر سوار ہو گیا۔ شیر چٹان کے کنارے کنارے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا اور پھر دوڑتے ہوئے آ کر اوپر اچھلا۔ اسی وقت رستم نے ان جڑوں میں سے ایک کو پکڑ لیا۔ وہ اس جڑ کے سہارے چڑھتا ہوا اوپر سوراخ تک پہنچ گیا۔ اس نے وہاں سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور اسے اپنے رومال میں لپیٹ کر نیچے شیر کے پاس پھینک دیا۔ پھر ہاتھ ہلا کر شیر کو الوداع کہا اور سوراخ کے اندر کہیں اوپر کی طرف چلنے لگا۔ جب پو پھٹنے لگی تو پہلوان اوپر آفتابی سرزمین پر صنوبر کے درختوں کے جنگل میں کھڑا تھا، جہاں اس کا گھر تھا اور جہاں اس کے عزیز و اقارب رہتے تھے۔ یہاں کی ہر چیز اس کی جانی پہچانی اور اس کے لیے بے حد عزیز تھی۔ رستم نے اس درخت کو بھی فوراً پہچان لیا جس کے تنے سے پیٹھ لگا کر کبھی اس کا باپ بیٹھا تھا۔ یہ اس دن کی بات تھی جب وہ اور اس کا باپ دونوں اس جنگل میں پہل آئے تھے۔ مگر رستم کو اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ جس جڑ کو پکڑ کر وہ اپنے وطن کی سرزمین تک پہنچ گیا ہے وہ اسی صنوبر کے درخت کی جڑ ہے۔ وہ جنگل کے اندر اپنے ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں سامنے مٹی کے اس چبوترے پر جہاں کبھی وہ خود بیٹھا کرتا تھا، ریچھنی اپنے بیٹے کو ساتھ لیے اداس سی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ رستم کو دیکھتے ہی ریچھنی اٹھ کھڑی ہوئی اور مارے خوشی کے زور زور سے چنگاڑتی ہوئی آ کر اس سے لپٹ گئی۔ پھر اس نے آنسو بہاتے ہوئے رستم کو بتایا، تم سے جدا ہوئے ابھی 3 دن بھی نہیں گزر پائے تھے کہ شہر کا حاکم اپنے بہت سارے سپاہیوں کو لیے آ دھمکا
انہوں نے ہمارے جھونپڑوں میں آگ لگا دی اور ہمارے لوگوں کو باندھ کر لے گئے۔ اب میں نے چرواہوں سے سنا ہے کہ آج لوگوں کے سامنے ان سب کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ شام کے قریب رستم اور ریچھنی دونوں شہر جا پہنچے۔ لمبا چوڑا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لوگ رو رہے تھے۔ بہت سے لوگ انتہائی بے بسی اور مایوسی کے عالم میں خوف و ہراس بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ قیمتی کپڑوں میں ملبوس گھڑ سواروں کو ان سب کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بڑی شان سے اپنے گھوڑوں کو ادھر ادھر دوڑاتے ہجوم کو پھانسیوں کے سامنے سے پرے ہٹاتے پھر رہے تھے۔ بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو سائبان والی گھوڑا گاڑیوں پر بڑے اطمینان اور بے پرواہی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ تماشا دیکھنے اور پھانسی پر چڑھائے جانے والوں کی تکلیف سے لطف اٹھانے کی غرض سے آئے تھے۔ پھانسی کے تختے کی بائیں طرف لوہے کے کئی کٹہرے رکھے تھے، جن میں ان لوگوں کے بچے بند تھے جنہوں نے حکام سے سرکشی کی تھی یا جو ظلم و تشدد سے تنگ آ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ کٹہروں میں بند سب ہی بچے نیم عریاں تھے اور ان کے دبلے پتلے بدن چلچلاتی دھوپ سے سیاہ پڑ گئے تھے۔ ان 9 عمر قیدیوں میں ایک لڑکی نمایاں تھی۔ وہ تھی زہرا، صدیق موچی کی حسین و جمیل لڑکی، جو خودداری اور استقلال کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اچانک کرنائے گڑ گڑا اٹھے۔ انہیں سپاہیوں اور کلہاڑیاں سنبھالے جلادوں کے گھیرے میں قیدی آتے دکھائی دیے۔ ان کے آگے آگے رستم کا باپ چلا آ رہا تھا۔ ان 40 قیدیوں کو جنہیں موت کے گھاٹ اتارا جانے والا تھا لا کر نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ کٹہروں میں بند بچے پھانسیوں کے نیچے کھڑے اپنے باپوں اور بھائیوں کو پہچان کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا اٹھا کر رونے اور فریاد کرنے لگے۔ کچھ بچے تو اتنے بے حال ہو چکے تھے کہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ لوہے کی سلاخوں میں سے اپنے ہاتھ بڑھا کر چلا رہے تھے، ابا جان ہم کو بچائیے۔ یہیں میدان میں حاکم شہر انتہائی بے پرواہی اور غرور کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ سلطنت کے افسر اور امیر و رئیس، فوجی دستوں کے سردار اور دیگر ممتاز لوگ ظالم و جابر حاکم کے ارد گرد کھڑے تھے۔ سلیم بائی نے، جو ایک شاندار سیاہ گھوڑے پر سوار تھا، باغیوں کے قتل سے متعلق حاکم شہر کا فرمان پڑھ کر ہجوم کو سنایا۔ کرنائے اور زیادہ زور سے گڑ گڑا اٹھے۔ جلادوں نے پھانسیوں کے پھندے قیدیوں کی گردنوں میں ڈال دیے۔ سلیم بائی نے ابھی شروع ہونے والے پرلطف تماشے کے تصور سے خوش ہو کر اپنی چاندی کی نازدانی نکالی اور اس میں سے تھوڑی نسوار اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اسے منہ میں زبان کے نیچے دبانے ہی والا تھا کہ اچانک کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اس کو گھوڑے پر سے کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ سپاہی ان ہاتھیوں کی طرف لپکے اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ انہی کو مارنے پیٹنے اور پکڑ پکڑ کر پرے پھینکنے لگے۔ ظالموں میں کوہرام مچ گیا۔ انہوں نے بھاگنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور یہ سارا کام تھا 2 ہی جانداروں کا، رستم اور ریچھنی کا۔ اچانک لوگوں میں سے کوئی پکار اٹھا، جس نے یہ سارا کارنامہ کر دکھایا ہے وہ رستم ہی ہو سکتا ہے۔ اب چاروں طرف سے لوگ پکارنے لگے، رستم پہلوان زندہ ہے، رستم پہلوان زندہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں پہلوان اور وہ سب لوگ جنہیں انہوں نے موت کے پنجے سے چھڑا لیا تھا بڑے جوش و خروش کے عالم میں وہاں سے چلے گئے۔ شہر کے چوک میں حاکم شہر، سلیم بائی اور دیگر ظالموں، جلادوں اور سپاہیوں کی لاشیں کٹہروں اور پھانسی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ لوگ اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے خوش خوش صنوبر کے جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ان کے آگے آگے رستم اور اس کا باپ جا رہے تھے۔ جب وہ اپنے ڈیرے پر پہنچ گئے تو صدیق موچی اپنی بیٹی کو ساتھ لیے رستم کے پاس آیا اور کہا،
آپ کو یاد ہے ایک بار میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ اتنے میں ان نام نہاد 15 عورتوں میں سے ایک آ گئی اور آپ کو اٹھا لے گئی تھی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، مجھے خوب یاد ہے۔ مجھے ہمیشہ یہی افسوس رہا ہے کہ میں آپ کے اس قصے کو آخر تک نہیں سن سکا۔ صدیق موچی نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ لڑکی شاید کچھ بھانپ گئی اور اس نے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ صدیق موچی نے رستم سے کہا، یہ رہی میری بیٹی زہرا۔ یہی وہ لڑکی ہے جو ظالموں کے سارے ظلم و تشدد کو برداشت کرتی ہوئی اپنے بہادر کا انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر رستم نے اس سے پوچھا اس کا پہلوان کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ قریب ہی رستم کا باپ کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کو سب کچھ معلوم تھا۔ دونوں بوڑھوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر صدیق موچی نے رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا پہلوان کون ہے؟ تو لیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پہلوان وہی ہے جس نے سوال کیا ہے کہ وہ کون ہے۔ رستم نے متعجب ہو کر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے سر کے اشارے سے صدیق موچی کی تصدیق کر دی۔ پو پھٹی۔ رات کی سیاہ چادر دنیا پر سے اٹھ گئی۔ صبح کی جاں بخش ہوا کے جھونکوں سے صنوبر کے درخت میٹھی آواز میں سرسرانے لگے۔ وہ جیسے اس بات سے خوش ہو رہے تھے کہ ان کے عزیز انسان ان کی گود میں لوٹ آئے ہیں۔ جنگل کتنے ہی دنوں کی اداس خاموشی کے بعد ایک بار پھر لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ آفتابی سرزمین کے بہادر رستم کے ہاتھوں ظلم و تشدد سے نجات پا کر لوگ آزادانہ اور پرمسرت زندگی بسر کرنے لگے۔